औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, मैं आज आपको एक वजीफ़ा बताती हूँ और उसका मैं कहती हूँ कि वो 10 मिनट में आपका काम कर देगा, बल्कि 10 मिनट से पहले वो 1 सेकंड में आपका काम कर देगा। एक ऐसा ज़बरदस्त मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ जो 1 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इस तरह का कोई थंबनेल लगाऊंगी या मैं इस तरह की बातें करूंगी कि 1 सेकंड में आपका काम हो जाएगा, तो वीडियो वायरल होगी क्योंकि मैंने इतना बड़ा दावा कर दिया है कि 1 सेकंड में आपका काम हो जाएगा और हर बंदा उस वीडियो को खोलेगा, हर बंदा उस वीडियो को देखेगा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है। क्योंकि आजकल ज़माना इतना तेज़ हो गया है, लोग इतने तेज़ हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि हमें हथेली पे जो सरसों जमाने वाली बात होती है कि हमें फ़ौरन फ़ौरन कोई ऐसा कोई चीज़ हमारे हाथ लग जाए कि हम आंखें बंद करें और तसव्वुर करें और वो चीज़ हमारे सामने खड़ी। ऐसा कोई कहते हैं कि कोई गुर हमारे हाथ लग जाए, कोई इतनी पावरफुल चीज हमारे हाथ लग जाए कि हम किसी भी जो हमारी ख्वाहिश है वो दिल में ही हमारे हो और हमारा काम हो जाए। नाजरीन, मैं आपको बता रही हूं कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है हर बंदे के लिए। बातों पे जरा ध्यान से इनको गौर से सुनिए। हर बंदे के लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर बंदे में उतनी पावर ही नहीं है। तो ये जो थंबनेल लगा देते हैं कि ये इस तरह से आप 1 सेकंड का काम हो जाएगा, उसके लिए उनको चाहिए कि वो ये भी बता दिया करें बराए मेहरबानी कि 1 सेकंड में काम होने के लिए हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले उसके जो बैकग्राउंड में जितनी मेहनत हुई होती है वो चीजें जब सामने होती हैं तो उसके बाद आप रिजल्ट की बात करते हैं। एकदम से तो रिजल्ट सामने नहीं आ जाता है कि आप कहें कि मैं बस ये पढ़ूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। जब भी आप कोई वजीफा करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसमें दिनों को काउंट ना करें, उसमें जो आप पढ़ रहे हैं उसकी गिनती ना करें, बेहिसाब पढ़े और अल्लाह ताला पे छोड़ दे उसका रिजल्ट कि अल्लाह ताला आपको उसका रिजल्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपको एक अल्लाह ताला की जो एक कबूलियत की जो एक लिमिट है अल्लाह ताला की, उस लिमिट तक आपकी जो दुआएं हैं वो पहुंच जाएंगी। तो वो दोनों लिमिट्स जब मैच कर जाएगी तो फिर आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला बंदे को जानते हैं, अल्लाह ताला बंदों के दिलों के हाल तक जानते हैं। बंदा सोच क्या रहा है अल्लाह ताला वो भी जानते हैं। तो जब इतना अल्लाह ताला जानते हैं तो फिर ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप के दिल में कुछ और हो, आपके दिमाग में कुछ और हो और आपकी जबान पे कुछ और। जब भी आप अल्लाह ताला से दुआ करें, पहले आप अपने आप को देख लिया कीजिए कि आप इस काबिल हैं कि 1 ही मिनट की या 1 ही सेकंड में आप अपनी दुआ कबूल करवा सकते हैं। उसके बाद कोई वजीफा करें और उसके बाद वो वीडियो को ओपन करें, जो भी एक 5 मिनट की, आधे मिनट की, सेकंड की, आधे सेकंड की वीडियो का लिखा होता है, उसके बाद उस वीडियो को ओपन करें और फिर उसके बाद देखिए कि आप को कौन सा वाला जो है वो वजीफा आपको ज्यादा पसंद है। नाज़रीन, वजीफची मत बने। वजीफची बनने का मतलब यह है कि आप सिर्फ वो चीज पढ़ रहे हैं जिसका जो कहा गया है, आपको लोगों ने कहा है, लोगों ने आपको बताया है, वो चीज आप उसको काउंट करके पढ़ रहे हैं, किसी को काउंट करके आप दे रहे हैं, तो उसका फिर क्या असर होगा। जब भी आप कोई चीज अल्लाह ताला के साथ जब हिसाब किताब करते हैं तो फिर नो काउंटिंग। अल्लाह ताला जब आपको देते हैं तो अल्लाह मियां ने कभी कहा है कि मैं इतनी ऑक्सीजन आपको दे रहा हूं और इतने गैलन ऑक्सीजन आपको दूंगा तो उसमें आप सांस लेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, या इतना मैं आपको रिस्क दूंगा उसके बाद आपको रिस्क नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। या जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, आपको दुनिया को देखने के लिए अल्लाह ताला ने जो आंखें दी हैं, अल्लाह ताला ने कभी ये कहा है कि आपके पास आंखें तो है लेकिन आपने देखना सिर्फ इतना है, इतना लिमिटाइज करके इसको देखना है, उसके बाद आपने देखना नहीं। तो अल्लाह ताला की नेमतों को, जब अल्लाह ताला आपको अनलिमिटेड नेमतें देते हैं तो अल्लाह ताला का जो शुक्र है, अल्लाह ताला का जो जिक्र है वो अनलिमिटेड करें।
صبح شام بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی خواہش کے، بغیر کسی طلب کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کی نمازیں تو خاص طور سے پڑھیں، 5 نمازیں جو ہے، 5 نمازیں ہیں، 6 نمازیں ہیں، 7 نمازیں ہیں، 8 نمازیں ہیں، آپ نمازیں پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین کامل رکھیے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ ویڈیو میں لکھا ہوا تھا کہ 5 سیکنڈ میں آپ کا کام ہو جائے گا، یہ وظیفہ کریں، جو انہوں نے صاحب نے بتایا ہوا تھا، یہ وظیفہ کریں، 5 سیکنڈ میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ان کی اس ویڈیو سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی راہ سے دور ہو گئے ہوں گے۔ دین کی راہ کی طرف آنا تو الگ بات ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی راہ سے دور ہو گئے ہوں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ یہ وظیفہ 5 سیکنڈ کا ہے، بڑا آسان سا وظیفہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے وہ وظیفہ کیا ہوگا، وہ نہیں چلا ہوگا، اور ان کا اعتبار اٹھ گیا ہوگا کہ وظیفے تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسی باتیں جو آپ کو دین کی طرف سے دوری کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو آپ اس کی ریزن کو جانا کریں۔ اگر کوئی کسی قسم کا، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کسی قسم کی آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف چلنے کے لیے کسی قسم کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، تو آپ بلا جھجک میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھاؤں گی، سیدھا اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے طریقے بتاؤں گی، جو کہ اوپنلی میں بتاتی رہتی ہوں۔ ایون دین اف یو نیڈ اینی ٹائپ آف ہیلپ، آئی ایم آلویز ہیئر۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو دین کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے راستے میں کوئی بہت لمبے چوڑے ادھر ادھر سے گھما پھرا کے کوئی راستے نہیں بتاؤں گی، بالکل سیدھے راستے، سمپل راستے جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے بتائے۔ اور ان راستوں پہ آپ چلنے کے لیے آپ کو کوئی بہت لمبا چوڑے جو ہے نا وہ نہیں کرنے پڑیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنی ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے پیار محبت سے دعائیں مانگنی ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ رات کو کسی وقت بھی جب آنکھ کھلے آپ کی، تہجد کے ٹائم پہ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، کتنے بجے بھی جب آپ کی آنکھ کھلے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں، کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں۔ اور آپ کی، اگر آپ کو اتنی اچھی طرح سے آنکھ کھلی ہے کہ آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، تو ضرور اٹھ کے نوافل پڑھیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اتنا جان نہیں چھوڑتا ہے، غالب آیا ہوتا ہے کہ وہ آپ آنکھ کھلتی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ سو جائیں۔ ناظرین، آج کی جو دعا ہے وہ ایک بہت پیاری دعا ہے، جو کہ سورۃ مائدہ میں سے ہے، اور اس میں رزق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو کہیں لگے کہ رزق میں ہمارے کمی ہو رہی ہے یا ہمیں رزق زیادہ چاہیے، تو اس کے لیے یہ دعا آپ ضرور پڑھا کیجئے۔ اگر نہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ، پھر بھی آپ روٹین بنا لیجئے کہ کسی بھی نماز کے ساتھ بہتر ہے کہ عصر یا مغرب کی نماز کے ساتھ آپ اس کو 21 بار اگر پڑھتے ہیں، اور اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں دے گا۔ دعا یہ ہے: اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اللہم ربنا انزل علینا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رزق عطا فرما۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق عطا فرما، جو ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید کا سما بنا دے، عید کا سما ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے ہو جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عید کا سما کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن تو ہر بندہ بہت خوش ہوتا ہے، اور انہوں نے جمع کیا ہوتا ہے کہ عید پہ یہ چیز کھائیں گے، یا نئے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ عید پہ نئے کپڑے پہنیں گے، یا عید پہ یہ کام کریں گے۔ عید خوشی کا سما ہوتا ہے، تو اس میں وہ ایک استعارن بھی یہ لیا ہوا ہے کہ سب کے لیے عید کا سما ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا رزق عطا کر دے کہ ہمارے لیے خوشیوں کا سما ہو جائے، ہمارے لیے عید کا سما ہو جائے۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اے اللہ تعالیٰ بے شک آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ آپ کے جو شاپس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے باہر لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین. یہ والی دعا اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بہت برکت دے گا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہوں گی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو بھی باتیں میں بتاتی ہوں ان کے اوپر ضرور عمل کریں گے. یہ باتیں میں آپ لوگوں کے کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے یہ باتیں کرتی ہوں، کیونکہ بہت بہت زیادہ کنفیوژنس بھی ہیں. جہاں پہ کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں وہاں پہ بہت بڑی بڑی کنفیوژنس بھی ہو جاتی ہیں. تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کیا چیز وہ کہنے کا مقصد کیا ہے. ناظرین آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے، کوئی بچہ بات کرتا ہے یا کوئی بڑا بات کرتا ہے، تو اس میں اس کی جو تربیت ہوتی ہے یا جو اس کی محنت ہوتی ہے اس کے ماں باپ کی، یا اس کے جو انوائرمنٹ ہے، جو اس کے اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی جو محنت ہوتی ہے وہ اس بندے کی باتوں میں نظر آتی ہے. تو اگر آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ اس کا سارا چیک کر رہے ہوتے ہیں. بندہ بول رہا ہے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ کتنی اس کے اوپر محنت ہوئی ہے. تو یہی بات ہے کہ جب آپ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، تو اس میں اس بیک گراؤنڈ کو ضرور یاد رکھیے جس کی وجہ سے آپ کی دعا بہت اثر کرے گی. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. آپ لوگ میرے تھوڑے کہے کو بہت زیادہ سمجھیں گے، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.